بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت آپ ارشاد فرماندے نے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید قد اضطرت ایدیہما الی صدیہما وتراکیہما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے اس فرمانے علی شان دے اندر کنجوس بخیل شخص اور سخی شخص دی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید، کنجوس شخص اور سخی شخص دی مثال دو بندیاں دی طرح ہے۔ او دو بندے جنہاں دے اوپر لوہے دیاں دو زرہ ہون، قد اضطرت ایدیہما الی صدیہما وتراکیہما، جنہاں دو زرہ دے نال انہاں دے ہاتھ انہاں دے سینے اور گلے دے نال بن دیتے گئے ہون۔ اگے کی کام ہے، فجعل المتصدق کلما تصدق بصدقۃ، سخی شخص جس وقت خیرات کردا ہے انبسطت عنہ، تے او زرہ کھل جاندی ہے۔ وجعل البخیل کلما ہم بصدقۃ، اور کنجوس بندہ جس وقت خیرات دا ارادہ بھی کردا ہے قلصت، تے او زیرہ پہلے نالوں بھی زیادہ تنگ ہو جاندی ہے، اور ہر کڑی زیرہ دی اپنی جگہ تے چمٹ جاندی ہے۔ اصل وچ یہ مثال دے کے سمجھان دا مطلب یہ وے کہ سخی شخص جتنے بھی مشکل حالات وچ ہوندا ہے وہ صدقہ خیرات نو نہیں روکدا، بلکہ وہ صدقہ و خیرات نو جاری رکھدا ہے، اور اس دا یقین ہوندا ہے کہ اے میری مشکل آسان صدقہ خیرات دے ذریعے ہو جائے دی۔ اور کنجوس شخص چاہے خوشحالی دے حالات وچ ہوے چاہے جس حالت وچ بھی ہوے، او دا دل ہی نہیں کردا کہ میں رب دی راہ وچ رب دی رضا واسطے کچھ خیرات کر دواں، کچھ نیکی کر دواں اپنے فائدے واسطے بھی، کیونکہ جو اس نے نیکی کرنی ہو بھی تو انہوں اپنا ہی فائدہ ملنا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک وچ آوندا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی، اللہ تبارک و تعالی جس بندے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیندا ہے، جس بندے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے ذریعے لوکاں دیاں ضرورتاں پوریاں کروا دیندا ہے۔ مطلب ضرورت مند بندے اپنیاں ضرورتاں لے کے آوندے نے تے او انہاں دیاں ضرورتاں نو پورا کردا ہے، خالی نہیں موڑدا۔ ظاہر ہے جڑا خالی نہ موڑے گا سخی بھی تے وہی ہوئے گا۔ ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، دو بندے نے، مفہوم حدیث سے،
ایک بندے کو بے شمار مالو دولت ہے، کروڑاں ارباں وچ بندہ، ایک بندہ ہے وہ کول صرف اور صرف 2 روپے نے، 2 درہم نے، 2 سکے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جہدے کول 2 نے انہیں ایک رب دی راہ خرچ کر چھڑیا، جہدے کول بے شمار نے، کروڑاں ارباں نے، انہیں 1 لاکھ خرچ کیتا ہے۔ سخی کیڑا وے، انہاں چوں افضل کیڑا صدقہ دینے والا؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں 1 روپیہ دیتا ہے نا، وہ افضل اور اس کی نسبت زیادہ سخی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہو گئے کہ ایک شخص 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، دوسرے نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیتا ہے، زیادہ سخی اس نو قرار دیتا جا رہا ہے جس نے 1 روپیہ خرچ کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، وجہ اے وے کہ جہدے کولے 2 روپے سن نا، انہیں اپنا ادھا مال خرچ کر چھڑیا، اور جہدے کولے کروڑاں ارباں سن نا، انہیں پتہ نہیں کتنا 100واں حصہ جا کے دتا وے۔ اس واسطے بزرگ فرماندے ہوندے نے کہ مت کوئی سوچے اگر کسی کو زیادہ وے تے مثلا بظاہراً زیادہ دے بھی دیندا ہے، ایک وہ بندہ جہدے کول ہے ہی مال تھوڑا ہے، وہ اپنے مال وچوں اگر کوئی دے دیندا تے اتھے بھی ساڈے معاشرے 'ਚ سسٹم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیکی دے کام وچ بالفرض 100 روپیہ خرچ کردا ہے اور بندہ واقعی مالی لحاظ نہ کمزور ہے، تو دوسرا بندہ جہدے کولے کروڑاں ارباں نہیں، وہ اگر 1000 بھی خرچ کرے گا نا تو افضل وہی جن نے 100 کیتا ہے۔ ہو سکتا وہ دے کولے ہوے 200 500 1000 روپیہ، لیکن دوسرا وہ دے کولے بے شمار ہے، اس نو تو یہ کہہ لیے نا کہ تہ بھی نہیں نہ پٹیتی، جنہیں لکھاں خرچ کر بھی سڑیا ہے لیکن وہ دے کول ہے بھی تو زیادہ بھی نہ۔ مختصر گزارش یہی ہے کہ بندہ رب دی راہ وچ خرچ کردا رہے روزانہ دی بنیاد تے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی صبح سب نال پہلا عمل کریا کرو، جلدی جلدی صبح صدقہ ادا کیتا کرو۔ کافی مہینے پہلے اسے چیز نو میں بیان کر کے تے ترغیب دیتی سی، ہر بندہ اپنے گھر ایک بکس جا رکھ لے چھوٹا، گھر دے جتنے فرد نے چھوٹے بچے تو لے کے وڈے بندے تک، بچے نوجوان بوڑھے مرد خواتین جو بھی سلسلہ ہے، ہر بندے نے ظاہر اپنے گھر دے فرداں دا پتہ ہے۔ رب نے الحمدللہ مال و دولت بھی عطا فرمائے ہے، تے اگر بندہ روزانہ صبح صبح مثلا بالفرض ایک گھر دے 10 بندے نے، وہ بندہ ساریاں دی طرفوں جڑا سربراہ ہے وہ اے نیت رکھ کے کہ 10 گھر دے بندیاں تے ساریاں دی طرفوں میں صدقہ دین لگا، اس بکس وچ اکٹھا کردا جائے، مثلا 1 روپیہ ہی ساریاں دا کر دے، ایک مثال ہے۔ 10 روپے روزانہ کوئی صدقہ کرنا مشکل نہیں اگر 10 گھر دے فرد نے، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی ترغیب دیندے آیا کہ صدقہ ادا کیتا کرو اگرچہ ایک کھجور دا ٹکڑا ہی ہوئے، مطلب چاہے معمولی صدقہ تسی ادا کرو، کیونکہ صدقہ تے بلاواں نو ٹالدا ہے، صدقہ بلاواں نو ٹالدا ہے۔ اس واسطے انہاں دی نیت رکھ کے بندہ الگ کردا رہے، اللہ دے فضل نال اس دن اس کسے وڈی مصیبت ناگہانی آفت تو محفوظ رہ جان گے۔ یہ عمل مشکل کوئی نہیں، جسے مہینہ پورا ہوئے تے اس دے مختلف طریقے نے کسے صحیح حقدار ضرورت مند نو وہ چیز جو بھی اکٹھا ہویا ہوئے بکسے چ دے دیتا جائے تاکہ ضرورت مند دا بھی فائدہ ہو جائے تے تواڈے بھی معاملات درستگی دی طرف رہن۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اس نیک عمل تے بھی توفیق عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ۔